أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. صدق اللہ العظیم. آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. جب بیٹھے ہو موجود ہو تو کہہ دو انشاءاللہ. میرے بھائی مولانا منشا جنگوی نے تونوں بے ذوقہ کیا ہے، میں تونوں بے ذوقہ نہیں آکھدا. تسی ماشاءاللہ سارے ذوق آلے ہو تے ذوق دا ثبوت دیو. آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. حالے ہور اچھی آواز نال انشاءاللہ کہنا کہ منشا بھائی پھر نہ آ کے کوے بے ذوقے نے. کیوں جی انشاءاللہ نا؟ اللہ توڑیاں محبتاں قبول فرمائے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ. سارے بولو خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ. اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں ہے لا الہ. جس نوجوان بھائی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر آج قرآن کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ سب خلوص دل سے دعا کریں اللہ رب کریم اس کی ساری زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دے. اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ 14 چک والیو، جدوں تواڈے بھی کسے منڈے دی شادی ہوئے تے بینڈ واجے نہیں، مہندیاں تے ناچ گانے نہیں، ڈھول ڈھمکے بدماشی نہیں، تساں بھی رب دے قرآن دیاں محفلہ آباد کیتا کرو. ایتھے میرا ایک بھائی کان وچ بڑے خلوص نال دعا دا کہہ رہا سی، یار اللہ جے دی چاہے جدو چاہے سن کے مہربان پوری کر دے وے. اج پورا مجمع دعا کرو. اس بھائی نے دعا واسطے کیا ہے، پتہ نہیں کتنی محبت تے چاہت نال اللہ تیری عدالت بارگاہ دے اندر سی دعا کر دے ہیں، اے مولا اس ساڑے بھائی نو صاحب اولاد فرما دے. میرے عزیز دوستو، میرے بعد مفصل خطاب واعظ شیریں بیان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب آپ سے فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ کی توجہ کی تحت چند باتیں، ایک درد، ایک فکر اور ایک پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی چند دن باقی ہیں، ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان آ رہا ہے.
تو اس نسبت سے رمضان کے مہینے کی تیاری کرنی شروع کر دیجئے۔ رمضان کے مہینے کی تیاری کیا، قرآن سے اپنی نسبت کو ابھی سے مضبوط کرنا شروع کر دو۔ قرآن سے اپنی نسبت کو ابھی پختہ کرنا شروع کر دو۔ کیا مطلب؟ قرآن سے تیری نسبت ایسی بن جائے کہ ابھی چند دن اگر باقی ہیں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے، قرآن سننے میں اضافہ ہو جائے، قرآن کے پڑھنے میں ابھی اضافہ ہو جائے۔ قرآن سے تیری وہ محبت جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، وہ محبت تیری انہی دنوں سے شروع ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، لیکن میں اتنی یہ عرض کروں گا، ٹھیک ہے اہل حدیث کا سٹیج اس ٹائم پنجابی واعظین ہمارے خطبہ بھائیوں کی طرف زیادہ مائل اور منہمک ہے۔ یہ ساڈے وردا اردو خطیب آ جاوے تے انہوں بھی سنیا کرو، بڑیاں کام دیاں گلاں مل دیاں نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ آپ کی چند منٹوں کے لیے میری طرف ہو۔ اللہ کریم وہ باتیں مجھ سے کروائے اور آپ سنیں کہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا، قرآن سے نسبت، قرآن سے نسبت کوئی معمولی بات نہیں۔ کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کا خاص بندہ بن جائے، اگر مثال یوں دوں، اس گاؤں میں سے جو بندہ بابر جاپانی کا تمہارا ایم پی ہے تھا، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی دعا کرو اللہ وہ ایم پی ایم این اے بنائے جو توحید و سنت والے ہوں، اور یار کہہ دو انشاءاللہ۔ یہ نالیاں گلیاں کہاں بنی ہیں؟ نہیں بنے گی۔ چلو تہانوں اتنی خوشی تے ہوئے گی نا کہ قرآن و سنت بیان کرنے والے بھی اسمبلیاں دے وچ کھڑے ہون، کہہ دو انشاءاللہ۔ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کی ایم این اے سے قریبی نسبت تعلق ہو، ہر ایک کو بتاتا ہے رات میں ایم پی اے کے ساتھ تھا، رات میں منسٹر صاحب کے پاس تھا، رات میں فلاں شخص کے پاس تھا۔ اس نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اس نسبت کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اس نسبت کو اپنی برتری سمجھتا ہے، اس نسبت کو اپنے نام کی بلندی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اگر تو اور میں قرآن والے بن جائے، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب العالمین کی سب سے قریبی قربت حاصل ہو جائے، خالق ارض و سما کے خاص بندے بن جائے، مشکل کشا پروردگار کے خاص بندے بن جائے، مالک لم یزل کے خاص بندے بن جائے، مالک ارض و سما کے خاص بندے بن جائے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایسے بندے بن جائے جو قرآن والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن سننے والے ہوں۔ قرآن سنے تو آنکھیں اشک بار ہو جائے، قرآن کی تلاوت ہو ایمان تازہ ہو جائے، قرآن سنے گناہوں سے ڈر آنے لگ جائے، قرآن سنے جہنم کے دلوں میں خوف بڑھ جائے، قرآن سنے جنت کے دلوں میں شوق بڑھ جائے، قرآن سنے قیامت کے دن کا نقشہ سامنے آ جائے، قرآن سنے گناہوں پہ ڈر لگنے جائے۔ ہر کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کائنات کے امام محبوب خدا امام الانبیاء صاحب شرف و وفا نیر توبہ شاہ امم سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں اللہ کے بڑے قریبی ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے
स्पेशल बंदे हैं। सहाबा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? महबूब खुदा ने फरमाया, हुम आलुल कुरान हुमुल्लाह व खासा, ये अल्लाह के करीबी, ये अल्लाह के खास वो बंदे हैं जो कुरान वाले हैं। ये कौन खास बंदे हैं? सारे बोलो, ये कौन खास बंदे अल्लाह के? ये कुरान वाले हैं। अल्लाह हम सबको जो इस मस्जिद में बैठे हैं सबको उनमें शुमार फरमा दे जो अहले कुरान में शुमार किए जाते हैं। कुरान से निस्बत, फ़कत निस्बत पे बात। कुरान रब की वो मुक़द्दस किताब है जिसके कितने नाम है। इस कुरान को तो कुरान कहता है, ये रब का कुरान है। ये इसका नाम अल्लाह ने फुरकान भी रखा है, ये रब का कुरान है। इसका नाम अल्लाह ने अल किताब भी लिखा है, ये रब का कुरान है। जिसका नाम रब ने इसी किताब के अंदर मजीद भी बयान किया, नूर भी बयान किया, करीम भी बयान किया, मुबीन भी बयान किया, शाहिद भी बयान किया, नज़ीर भी बयान किया, मुबश्शिर भी बयान किया। रब ने इसी कुरान के अंदर इस कुरान के जितने नामों को बयान किया। इमाम ज़रकशी ने फरमाया कि इनके कुरान के 55 से ज़ायद नाम है। कुरान से निस्बत अपनी इस तरह रखा कर कि कुरान तो अपने निस्बत करने वालों से ये मोहब्बत करता है, कुरान अपने निस्बत रखने वालों को ये इज्जत देता है, ये वक़ार देता है। कुरान की निस्बत जिस पैगंबर से जुड़ी, अल्लाह ने उस पैगंबर को साहिब कुरान बना दिया, शाफ़े महशर बना दिया, साहिब लवाल हम्द बना दिया, सैयद वुल्द आदम बना दिया, इमामुल अंबिया बना दिया, खतीबुल अंबिया बता दिया, बेकर जुदो सखा बना दिया। कुरान से जिस पैगंबर की निस्बत, कुरान जिसके कल्ब अतर पे नाज़िल हुआ वो साहिब कुरान भी अंबिया में आला। कुरान जिस उम्मत पे नाज़िल हुआ वो उम्मत मोहम्मद उम्मतों में आला। कुरान जिस जमात पे नाज़िल हुआ जमातों में वो जमात सहाबा सब जमातों से आला। कुरान बदर में नाज़िल हुआ, बदर मैदान की कदर बढ़ गई। और के पहाड़ों में कुरान की आयतें उतरी, उसका कदर बढ़ गया। मक्का शहर में कुरान उतरता रहा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बदल, ये बलद जिस कुरान ने मक्का शहर की अज़मतों को बुलंद कर दिया। मदीना शहर में कुरान उतरा, उसकी अज़मत बढ़ गई। और जो कुरान से निस्बत रखता है अल्लाह उसे रुए ज़मीन पे बुलंद और आला बना देता है। कुरान से जो निस्बत रखता है, सहाबा ने निस्बत रखी थी ना, सहाबा ने निस्बत रखी थी ना। कुरान के साथ वो निस्बत और कैफियत क्या थी? अल्लाह हम तो इससे दुआ करते हैं हम भी कुरान पढ़ने वाले, सुनने वाले, तरावियों में कारी यूसुफ साहब दीगर हुफ़ाज़ कुरान सुनाएंगे ना। लेकिन सहाबा सुनते थे, व इज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमी मिम्मा अरफ़ु मिनल हक़। वो कुरान सुनते थे, कुरान के असर की वजह से उनकी आंखों में आंसू जारी हो जाते थे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सहाबा कुरान सुनते थे तो उनका ईमान भी, बोलो बोलो, उनका ईमान भी बढ़ जाता था। अल्लाह पे तवक्कल भी सहाबा का कुरान सुनकर और ज़्यादा पुख्ता हो जाता था। हाथ में चंद खजूरें हैं, फिर भी सहाबा बदर के मैदान, ओहद के मैदान में खड़े हैं। ये रब पर तवक्कल था। दुश्मन की फौजें थी पर सहाबा किसी भी मैदान में घबराए, तवज्जो है ना आपकी मेरे तरफ, घबराए? ये अल्लाह पर तवक्कल था। वो कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान सुनकर
وہ آنکھوں کو اشکبار بنانے والے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو گر جاتے تھے۔ یہ قرآن تو جو اب قرآن سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے، قرآن اس سے وفائیں کرتا ہے۔ اور قرآن سے نسبتیں آج کا مسلمان تو پیدا کر لے، مہنگائی کا دور ہے، میں طوفان بدتمیزی ہے، اداروں کے جھگڑے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے کہا جاتا ہے کہ قریب پہنچ چکا ہے۔ اس ملک میں ڈالروں کی کمی ہو گئی، ملک کے حالات ابتر کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ نون والوں نے کیا، پی ڈی ایم والوں نے کیا۔ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں 4 سالوں کے اندر یہ عمران خان نے ایسا کر دیا۔ ہاں، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے گے۔ اگر یہ قوم، یہ پاکستانی قوم قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن والی بن جائے، یہ اہل قرآن بن جائے، یہ قرآن پڑھنے والے بن جائے، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ دنیا کے اندر ان مسلمانوں کو عزت عطا کر دے گا، وقار عطا کر دے گا، بلندی عطا کر دے گا، عظمت عطا کر دے گا، حشمت عطا کر دے گا، وقار کی معراج پہ بٹھا دے گا۔ اللہ ان کی قدر و منزلت کو دنیا کے سینوں میں بٹھا دے گا۔ اس پاکستان کے نام کو اللہ بلند کر دے گا، پاکستانی قوم کے اعتماد کو دنیا بھر میں اللہ بلند کر دے گا، پاکستانی قوم کے وقار کو اللہ دنیا میں بلند کر دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن اس سے اتنی وفا کرتا ہے کہ قرآن سے جو قوم جڑ جاتی ہے، قرآن اسے دنیا کے اندر عزت وقار بھی، اور قرآن پوری دنیا میں قرآن کو عزت اور عروج عطا کر دیتا ہے۔ پھر میں بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، سب کو اس بات پہ ایمان ہے نا انشاءاللہ سب۔ حضرات تیاری کیجئے قبر کی، فکر کیجئے۔ جوانی بھی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ جوانی ہے تب بھی کوئی پتہ نہیں، بچپن ہے تب بھی کوئی پتہ نہیں، لڑکپن ہے تب بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن ہر ایک نے قبر میں جانا ہے۔ وہ قبر کی گھڑیاں ہیں۔ ذرا دنیا میں لوگوں کی آپس کے ساتھ وفا دیکھیے، بھائی بھائی سے بڑی وفا کرتا ہے۔ اگر آپ مثبت تعلق کو دیکھیے، وفاؤں کے تعلق کو دیکھیے، یار یاروں سے بڑی وفا کرتے ہیں، ماں بیٹے سے بڑی وفا کرتی ہے، بیوی خامد سے بڑی وفا کرتی ہے، باپ بیٹے سے بڑی وفا کرتا ہے، استاد شاگردوں سے بڑی وفا کرتا ہے، پیر مریدوں سے بڑی وفا کرتا ہے، اور اسی طرح علاقے کے بڑے بزرگ اپنے چھوٹے لوگوں پہ شفقت کرتے ہوئے بڑی وفائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی مسلمان کا اگر کہ آخرت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر جلدی کی جاتی ہے قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ پھر بلا وجہ کوئی اپنے گھر کے اندر میت کو نہیں رکھتا، قبر میں اتارنے کے لیے سارے موجود ہیں۔ اگر باپ زندہ تھا تو باپ بھی موجود ہے، اگر بیٹے موجود ہیں تو وہ بھی قبر پہ، اگر بھائی موجود ہے تو وہ بھی قبر پہ، اگر دوست موجود ہے وہ بھی قبر پہ۔ مٹی ڈالی جا رہی ہے، میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ لہا ہر تعلق بے بس ہو جاتا ہے، ہر تعلق لا تعلقی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، طبرانی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سید الکونین رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر 3 طرح سے قبر کا عذاب آئے گا اس میت کے لیے۔ جہاں قبر کا عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا، یہ طرح دنیا کے اندر ان قدموں سے چل کر مسجد کی طرف آنا قبر کے عذاب کو پیچھے ہٹا دے گا۔ پھر دوسری طرف سے قبر کا عذاب آئے گا، یہ جو دنیا کے اندر تو صدقہ کرتا ہے قبر کے عذاب کو
پیچھے ہٹا دے گا، پھر یہ تیرے چہرے کی طرف سے قبر کا عذاب آئے گا۔ یہ دنیا میں تیرا قرآن پڑھنا، دنیا میں تیری اولاد کا قرآن پڑھنا، تیرے بیٹوں کا حافظ قرآن بننا، قرآن سے تیری محبت، یہ قبر کے عذاب کو پیچھے ہٹا دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنا دے۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، میرے معزز سامعین، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج کی تمازت گرمی شدت ہوگی، اور سورج کی کیفیت کیا ہوگی کہ اور نفس نفسی کی کیفیت کیا ہوگی، وحشت کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، بیٹا ماں سے جدا ہو جائے گا۔ یہ پیار کے تعلق، یہ محبت کے تعلق، یہ محبت کے تعلق، یہ وفاؤں کے تعلق، یہ احسار کے تعلق، یہ قربانی کے تعلق، سب لا تعلقی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر انسان نفس نفسی میں مبتلا ہوگا، جو بچہ بھی ہوگا وہ قیامت کے دن کی وحشت کی وجہ سے بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر آدمی چاہے گا آج کوئی میرے اس دکھ کا ساتھی بن جائے، میری اس مصیبت کا کوئی ساتھی بن جائے، میری اس پریشانی کا کوئی ساتھی بن جائے، میرے اس غم کا کوئی ساتھی بن جائے، میری اس مصیبت میں کوئی ساتھی بن جائے۔ اقرأ القرآن فإنہ یہدی یوم القیامت شفیع لأصحابی، رواہ مسلم۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کی مصیبت کے اندر ساتھ نہیں دے گا، ہر تعلق لا تعلقی میں تبدیل ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا، اپنے ساتھ محبت کرنے والے سے یہ وفا کرے گا۔ قرآن اس حق کے لیے اللہ کی عدالت میں سفارش کر دے گا۔ القرآن شافی مشفع، قرآن جس کے لیے اللہ کی عدالت میں سفارش کر دے گا، اسی شخص کو اللہ جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اس شخص کو اللہ جنتوں کا، بولو بولو، جنتوں کا، جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہو نا؟ پھر میرا یہ پیغام، یہ میرا میسج کہ ہم سب قرآن والے بن جائیں۔ کیوں جی ہم سب قرآن والے بن جائیں، ہم سب قرآن والے بن جائیں، یہ قوم قرآن والی بن جائے، قرآن کے حلقے قائم ہو جائیں، قرآن کے درس سنے جائیں، قرآن کی تلاوتیں سنی جائیں، اولاد قرآن والی بن جائیں۔ بڑے بڑے مہنگے سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن انہیں قرآن پڑھاؤ۔ جتنی اہمیت تم اپنے بیٹوں کو بیکن ہاؤس میں بھیج کے تعلیم پہ دیتے ہو، ایجوکیٹر میں بھیج کے تعلیم پہ دیتے ہو، الائٹ سکول میں بھیج کے تعلیم پہ دیتے ہو، اتنا وقت اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف دینے کے لیے متوجہ کرو، پابند کرو، تربیت کرو، یہ قوم قرآن والی بن جائے۔ حافظ محمد سعید اس قوم کو قرآن پہ چلانا چاہتے تھے، قرآن کی بنیاد پہ اس امت کو آج کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں جب عرب ممالک میں تیل کے ذخائر تھے، عرب ممالک میں بلند و بالا عمارتیں شاہوں نے بنائی، ایسے حالات میں وہ جوہر ٹون میں مکی ٹھہرنے والا حافظ محمد سعید اس امت کو کھڑا کرنا چاہتا تھا، بیدار کرنا چاہتا تھا، قرآن پہ لگانا چاہتا تھا۔ اس جرم کی پداش میں اسے پابند سلاسل بنا دیا گیا، ایک بار نہیں کئی بار بنا دیا گیا۔ اللہ اس قوم کی سوچ بدل دے۔ یہ قوم جب قرآن والی بن جائے گی تو انشاءاللہ خدمت کا کام بھی اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ قوم قرآن والی جب بن جائے گی پھر پارلیمنٹ میں انشاءاللہ قرآن کا نظام چلے گا۔ انشاءاللہ سارے ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ قرآن کا نظام چلے گا۔ ہم یہ آواز ضرور پہنچائیں گے۔ پھر پارلیمنٹ میں دفاع صحابہ کے بل کو منظور کروانے کے لیے یوں میرے جیسے خطیبوں کو سٹیجوں پہ چیخنا نہیں پڑے گا۔ یہ تو قوم ساری صحابہ کی دیوانی ہے، سارے صحابہ سے محبت کرنے والے ہونا،
پھر صحابہ کا بھی دفاع ہوگا، صحابہ کے اور ہم سب کے پیر و مرشد احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی دفاع ہوگا۔ حالات کے اندر تغیر و تبدل یہ حالات کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ مایوسی مومن کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ مومن اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتا، پروردگار کی رحمتوں سے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے اندر اچھا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا۔ یہ قوم خوشخبریاں سنے گی اسی ملک پاکستان میں، اور یہ مظلوم امت کو میرا رب آزادیاں دے گا۔ اس ملک پاکستان میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قانون آئے گا جس کے لیے علامہ ظہیر شہید ہوئے، جس جد و جہد کے لیے علامہ حبیب الرحمن شہید ہوئے، جس جد و جہد کے لیے ہزاروں شہیدوں نے کبھی کہیں قربانیاں پیش کی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگے جگر مگر بجھے تو نہیں۔ انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، بدامنی کا بھی خاتمہ ہوگا، لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہوگا، ختم نبوت کا دفاع ہوگا، صحابہ کا دفاع ہوگا، شاعر اسلام کا دفاع ہوگا۔ بے حیائی کے نام پہ عورت مارچ پہ سے گندے مکروہ کا موقع بھی روکا جائے گا۔ تیرامی تیرے مال کا آراؤں میں لگتے کبھی خشکیوں میں، کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ الحمدللہ۔